آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ مغربی بنگال اور آسام میں دوسرے دور کے اسمبلی چناؤ کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ مرکز نے چناوی بانڈ کی 16ویں قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ملک میں اب تک 6 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے بنیادی شرح سود کو کم کر کے 7.81% کر دیا ہے۔ جے پور کی ایک عدالت نے راجستھان میں سیمی کے 12 کارکنوں کو دہشت گردی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ گاڑی کو ناکارہ قرار دیے جانے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی صورت میں مرکز نئی گاڑی کی خریداری پر ٹیکس میں 25% تک رعایت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں، محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کے انتخابات میں کل 4 ضلعوں میں 30 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مشرقی اور مغربی میدنی پور میں 9 سیٹوں، بانکوڑا میں 8 سیٹوں اور جنوبی 24 پرگنا میں 4 سیٹوں پر پولنگ ہوگی۔ بی جے پی اور ترنمول کانگریس سبھی 30 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہیں، جبکہ کانگریس، بائیں بازو کی پارٹیاں اور ان کے اتحادی انڈین سیکولر فرنٹ سنیکت مورچہ کے پرچم تلے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ سی پی آئی ایم نے 15 امیدوار، کانگریس نے 9، سی پی آئی نے 2، آئی ایس ایف نے 2 اور اے آئی ایف بی اور آر ایس پی نے 1 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ بی ایس پی کے ساتھ 32 آزاد امیدوار اور 44 دوسرے بھی چناؤ میدان میں ہیں۔ 75,94,000 رائے دہندگان 171 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ان میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، وزراء منتورام پکھیرا اور سومین مہاپاترا، سابق وزیر شبھیندو ادھیکاری اور مانس بھونیا بھی شامل ہیں۔ آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی ای او دفتر میں ذرائع کے مطابق 30 حلقوں کے لیے ریاستی پولیس کے 12,000 اہلکاروں کے ساتھ ساتھ مرکزی فورسز کی 650 سے زیادہ کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ چناؤ کمیشن نے آسام اور مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ووٹ دیے جانے کی تصدیق شدہ پرچی وی وی پیٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ چناؤ عمل کی شفافیت اور معتبریت میں اضافہ کیا جا سکے۔ کووڈ-19 عالمی وبا کے پیش نظر کسی بھی پولنگ مرکز پر زیادہ سے زیادہ 1,000 رائے دہندگان کی اجازت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ حد 1500 تھی۔ جو لوگ کووڈ-19 میں مبتلا ہیں یا اس بیماری میں مبتلا ہونے کا شک ہے اور جو لوگ گھر میں یا قرنطینہ کے مرکز میں ہیں یا جنہیں معذور قرار دیا گیا ہے یا جو 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، انہیں ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اسی دوران ان دونوں ریاستوں میں تیسرے مرحلے کے چناؤ اور کیرلا اور تمل ناڈو اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں ایک ہی مرحلے والے چناؤ کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ یہاں 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمل ناڈو میں کنیا کماری اور کیرلا میں ملاپورم لوک سبھا سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ بھی ہوں گے۔ 4 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں اسمبلی چناؤ کے مد نظر وزارت خزانہ نے چناوی بانڈ کی 16ویں قسط جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ کل سے 10 تاریخ تک یہ بانڈ فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کا عطیہ دینے کے ایک متبادل کے طور پر چناوی بانڈ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ان پارٹیوں کو چندہ دینے کے سلسلے میں شفافیت لانا ہے۔ عوامی نمائندگی سے متعلق قانون کی دفعہ 29(a) کے تحت سیاسی پارٹیاں اس طرح کے بانڈ حاصل کرنے کی مجاز ہوں گی، بشرطے کہ انہوں نے پچھلے عام انتخابات میں لوک سبھا یا ریاستی قانون ساز اسمبلی کے لیے دیے گئے ووٹوں میں سے 1% سے کم ووٹ حاصل نہ کیے ہوں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ زراعت کے پائیدار طور طریقے اپنانے، بروقت ضروری جانکاری حاصل ہونے اور ادارہ جاتی قرضوں کی فراہمی کے نتیجے میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں زراعت کے سلسلے میں ایک کتاب جاری کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ یہ کتاب ریٹائرڈ سینئر آئی ایس افسر موہن کانڈا نے لکھی ہے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے خیال ظاہر کیا کہ جدید آلات، سائنسی تحقیق اور نوجوان نسل
فیصلے کی دلچسپی لینے سے زراعت کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے، مگر وقت کا تقاضا ہے کہ پروٹین والی فصلیں بڑھائی جائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اب تک 6 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 19,40,000 افراد کے ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس بیماری سے 41,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 1 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے 53,000 سے زیادہ نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور تمل ناڈو سے یومیہ واقعات میں اضافہ ہونے کی خبر ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 354 اموات کی خبر ملی ہے اور اس طرح ملک بھر میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,62,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کل سے 45 سال سے اوپر کے سبھی لوگ کووڈ-19 کا ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، چاہے انہیں پہلے سے کوئی بیماری ہو یا نہ ہو۔ جو لوگ 1 جنوری 1977 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ ٹیکہ کاری کے لیے کوون نظام پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رجسٹریشن ٹیکہ کاری کے مراکز پر بھی کیا جائے گا۔ ٹیکہ کاری کے مراکز پر رجسٹریشن کرانے کے لیے لوگ دوپہر 3 بجے کے بعد کسی ایک شناختی دستاویز کے ساتھ اپنے قریبی ٹیکہ کاری مرکز جا سکتے ہیں۔ ان ریاستوں سے جہاں کووڈ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، قومی راجدھانی آنے والے مسافروں کی آج سے دلی ہوائی اڈے پر رینڈم جانچ شروع ہو گئی ہے۔ جن مسافروں میں کووڈ-19 کی علامتیں پائی جائیں گی انہیں قرنطینہ میں جانا ہوگا۔ بھارت نے ملک میں تیار کردہ کووڈ-19 کے 25,000 ٹیکے فلسطین کو فراہم کیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق 25,000 ٹیکے فلسطین کو دیے گئے ہیں۔ بھارت ویکسین میتری اقدام کے تحت دنیا بھر کے ملکوں کو کورونا وائرس کے ٹیکے فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے 75 سے زیادہ ملکوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے دیے ہیں۔ غیر بینکار مالیاتی کمپنیوں اور مائکرو مالیاتی اداروں کی طرف سے دیے جانے والے قرضوں کی شرح سود کل سے کم ہو جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک نے اطلاع دی ہے کہ بنیادی شرح سود 7.81% ہوگی۔ موجودہ سہ ماہی کے مقابلے میں اس شرح میں 0.15% کی کمی کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت ایک نیا مالی ترقیاتی ادارہ قائم کرنے والا ہے جس کا ابتدائی پیڈ اپ سرمایہ تقریباً $3 ارب ہوگا۔ یہ ادارہ اگلے 3 سال کے دوران $69 ارب کا قرضہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ راجستھان میں جے پور ضلع عدالت نے سیمی کے 12 ارکان کو دہشت گرد کے طور پر مجرم قرار دیا ہے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان میں سے سبھی انجینئرنگ کے طلبہ تھے اور ان پر دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے لیے کام کرنے کا الزام تھا۔ انہیں ATS نے 2014 میں گرفتار کیا تھا۔ ان میں سے 6 کا تعلق سیکر سے ہے جبکہ 3 جودھ پور کے، 1 جے پور اور پالی کے اور 1 بہار میں گیا کے ہیں۔ مرکز گاڑی کو بیکار قرار دیے جانے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی صورت میں نئی گاڑی کی خریداری پر ٹیکس میں 25% تک رعایت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اس سلسلے میں ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے۔ ضابطوں کے مسودے کے مطابق گاڑی کو ناکارہ قرار دیے جانے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر ذاتی گاڑی کی خریداری کے لیے 25% جبکہ کمرشل گاڑی کی خریداری کے لیے ٹیکس میں 15% رعایت دی جائے گی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی گاڑی کے سلسلے میں 8 سال تک ٹیکسوں میں رعایت ملے گی جبکہ کمرشل گاڑی کے معاملے میں یہ رعایت 15 سال تک جاری رہے گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ مغربی بنگال اور آسام میں دوسرے دور کے اسمبلی چناؤ کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ مرکز نے چناوی بانڈ کی 16ویں قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ملک میں اب تک 6 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے بنیادی شرح سود کو کم کر کے 7.81% کر دیا ہے۔ جے پور کی ایک عدالت نے راجستھان میں سیمی کے 12 کارکنوں کو دہشت گردی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور گاڑی کو ناکارہ قرار دیے جانے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی صورت میں مرکز نئی گاڑی کی خریداری پر ٹیکس میں 25% تک رعایت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔